دور حاضر میں مسلمان ایک طرح سے پریشان ہے حالات کی وجہ سے، اور دوسری طرف عقائد کی وجہ سے اپنی نسلوں کو لے کر پریشانی میں گمراہی میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو جس طرح برے اعمال سے بچانا ہے، بد اعمالیوں سے بچانا ہے، ایسے ہی اپنی نسلوں کو بد عقیدگی سے بھی بچانا ہے، برے عقیدے سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس عقیدے سے ہٹ کے کوئی نیا عقیدہ نکالے تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ سمجھانے والے آپ کو بتائیں گے کہ جو عمل حضور کے دور میں نہیں تھا وہ عمل بعد میں نکلا، وہ بدعت۔ لیکن یہ تشریح غلط ہے، یہ توضیح غلط ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ اگر بدعت جو گمراہی ہے، نئی بدعت، اگر وہ عمل ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھا، اگر ویسا عمل بعد میں نکالا گیا ہو تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ تو پھر ایسے ہزاروں اعمال ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھے، بعد میں نکالے گئے اور آج تک امت اس پر عمل کر رہی ہے، پھر سارے کی ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ ایک تو دنیا کی مثالیں چھوڑ دیجئے، دین کے اندر ہی کئی بدعت نکل چکی ہے، اور ان بدعات پر بغیر عمل کے چارہ نہیں ہے۔ جو میلاد کو بدعت کہہ رہا ہے، جو قبروں کی زیارت کو، عرس کو بدعت کہہ رہا ہے، وہ خود بھی ان بدعت چیزوں پہ عمل کر رہا ہے۔ دین میں کچھ ایسی بدعتیں نکل چکی ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھی۔ مختصراً، حضور کے دور میں قرآن شریف کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بغیر دیکھے پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے کتاب جمع نہیں کی قرآن کی شکل میں، نہیں، حضور کے بعد جمع کی گئی۔ خود صدیق اکبر نے کہا تھا، فاروق اعظم نے جب پیش کیا تھا مشورہ قرآن کو جمع کیوں نہ کر لیں، آپ نے فرمایا یہ تو بدعت ہے، بخاری کی حدیث ہے، صدیق اکبر کے الفاظ تھے، یہ تو بدعت ہے، جو حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن بعد میں کرنا پڑا۔ تو حضور کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، بعد میں ہوا تو بدعت ہو گئی، لیکن بغیر قرآن کو پڑھے کے، بغیر جمع کرے کے ہم پڑھ نہیں سکتے، بدعت ہے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت حضور کے دور میں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، نماز الگ الگ پڑھ لیتے تھے۔ ایک امام مقرر کر کے باقاعدہ جماعت کی شکل دینا، یہ فاروق اعظم نے ایجاد کیا، اور جب ان سے کہا گیا یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ تو بدعت ہے، آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن حضور کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی، عثمان غنی کے دور میں 2 اذان، دوسری اذان کا آغاز ہوا، تو وہ بدعت حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی۔ لیکن آج تک جمعے میں 2 اذان ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کے دور میں کوئی علم مدون نہیں کیا گیا تھا، صرف نحو گرامر نہیں تھا، حضرت علی نے اس کو ایجاد کیا، بدعت ہوئی۔ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں آیا، بدعت ہوئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر بدعت سے مراد عمل لیں گے تو بہت چیزیں چھوڑنی پڑے گی ہم کو، قرآن چھوڑنا پڑے گا، کیوں؟ عملاً اس کو ترتیب دیا جائے نا، اس کو۔ حضور کے دور میں عمل نہیں تھا قرآن شریف کو جمع کرنے کا، دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے، زیر زبر پیش لگے ہوا آج قرآن میں، حضور کے دور میں تھا ہی نہیں، حضور کے بعد بھی نہیں تھا۔ تو دین میں، قرآن میں کچھ ایسی بدعتیں ہو گئی، لیکن آج ان پر عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بدعت کا مطلب ہر نیا عمل نہیں ہے، وہ عمل جو حضور کے دور میں نہیں تھا بعد میں آیا وہ بدعت، ایسا نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب ہر نیا عقیدہ جو حضور کے عقیدے سے ٹکرائے وہ بدعت ہوگا۔